کہ ایک عرابی آیا حضور کے پاس دیہاتی، کہنے لگا حضور مجھے دے دو میں بہت غریب ہوں. تو سرکار نے جملہ کہا تھا سل ما شئت، مانگ جو مانگتا ہے. مسلم شریف میں حضرت ربیعہ بن کعب کو حضور نے صرف سل کہا تھا، ما شئت نہیں کہا تھا. ان کو ما شئت کہا، سل ما شئت، جو چاہتا ہے مانگ. صحابہ کہتے ہیں اب ہمیں لگا یہ جنت مانگے گا. یعنی صحابہ بھی دیکھیں کیسے عقیدے کے ہیں. اب بھائی بھی مرا نہیں ہے، حساب کتاب نہیں ہوا ہے، ابھی ترازو نہیں چڑھا ہے، تو یہ عقیدہ دیکھیں صحابہ کرام کا کیا ہے. لا ورب العرش، جن کو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. صحابہ یہ کہنے لگے، حضرت عمر نے کہا کہ میرا دل یہ کہتا اب یہ جنت مانگے گا، لیکن وہ کہنے لگا مجھے اونٹ دے دو، ایک کجاوا دے دو. تو سرکار نے خود اس پر افسوس کیا. یعنی سرکار یہ حدیث ہمیں برانگیختہ کر رہی ہے، مزاج بتا رہی ہے کہ جب حضور سامنے ہو علیہ السلام تو پھر مانگنا کیا ہے. تو اس نے کہا حضور مجھے، صحابہ یہ کہہ رہے اب یہ جنت مانگے گا، لیکن اس نے کہا حضور غریب آدمی تھا جو اس کی ضرورت تھی. انہوں نے کہا مجھے اونٹ چاہیے، اس کا کجاوا چاہیے، موٹی رسی چاہیے تاکہ میں اونٹ کو چلا سکوں اور میں اس سے کچھ کاروبار کر سکوں. تو سرکار نے فرمایا او ہو تیرے سے اچھی تو موسیٰ علیہ السلام کے دور کی وہ بڑھیا تھی. یہ حضور نے خود کہا، واللہ یہ مسلم امام احمد کی حدیث ہے، ابھی لائبریری میں آئیے میں آپ کو حوالہ دکھا سکتا ہوں. خود کہا میرے بڑے بھائیوں بزرگوں بچوں ذرا غور سے سننا، میں کون آپ کون اس کو چھوڑو، بات سننا، بات ہی ہمارا تعارف اور شناخت ہے. سرکار نے فرمایا ارے سادے، تیرے سے اچھی تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی زمانے کی بڑھیا تھی. پھر حضور نے واقعہ خود سنایا. فرمایا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے، حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے، رات بھر چلتے تھے وہیں پر آ جاتے تھے. فرعون پیچھے پڑا ہوا ہے، اللہ سے عرض کی یا اللہ پورا گھنٹوں چلتے ہیں، روڈ پہ چل رہے ہیں، ہم صحرا کراس کر رہے ہیں، جب تھک کر بیٹھتے تو وہیں پہنچتے ہیں. یعنی وہی بات، یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اللہ نے فرمایا دراصل یوسف نے یہ بات ہم سے کی تھی، کیونکہ یوسف علیہ السلام حضرت موسیٰ کے داداؤں میں سے ہے نا. فرمایا یوسف نے ہم سے یہ کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کہ جب یہاں سے کوئی نبی ہجرت کرے تو میری لاش کو چھوڑے نا، میری لاش بھی ساتھ لے جائے، میری میت بھی ساتھ لے جائے، میرا بدن بھی ساتھ لے جائے، میرا وجود بھی ساتھ لے جائے. تو کہا یا اللہ وہ کہاں ہے. اب اللہ جب یہ بتا سکتا ہے تو یہ بھی بتا سکتا ہے وہ کہاں ہے. توجہ ہے. اللہ رب العالمین فرمایا کہ موسیٰ یہ تیرے لشکر میں ایک کوئی ہے جس کو یہ پتا ہے، وہ تیرے کو بتائے گی. حضرت موسیٰ نے اعلان کیا. دیکھیں لمبا کر کے محبوبوں کی شان بتانا ہوتا ہے، ورنہ سب اللہ جانتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ کس نے جنت میں جانا ہے کس نے دوزخ میں جانا ہے. اس نے 100 بندے مار دیے، فرشتوں کو بھیج کر حساب کتاب اللہ کروا رہا ہے کہ اللہ کو پتا نہیں کہ اس نے جانا کہاں پر ہے، لیکن ولیوں کا آستانہ بتانا ہے، شان بتانی ہے، عظمت بتانی ہے. یہ کہتے کہ اتنا پھیلا کر کیوں بیان کرتے ہیں. میں نے کہا یہی تو کمال ہے نا کہ پھیلا ہی کے رب نے بیان کیا. حضرت موسیٰ نے کہا کون ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کو جانتا ہے. جب تک یوسف علیہ السلام کی میت نہیں ملے گی ہمیں ان کا بدن نہیں ملے گا، بدن مبارک، ہمیں راستہ نہیں ملے گا. ایک بوڑھی عورت آئی کانپتے ہوئے کہ جس کی ہڈیاں تھی صرف. اس نے کہا مجھے پتا ہے. کہا بتاؤ. کہا ایسے بتا دوں. سرکار نے یہی کہا تھا تو نے مجھ سے اونٹ مانگا، تیرے سے اچھی تو وہ بڑھیا تھی. یہ حضور خود کہتے ہیں تیرے سے اچھی تو وہ بڑھیا تھی. وہ بڑھیا کہنے لگی اللہ کا کلیم سامنے کھڑا ہے اور سب سے قیمتی چیز جس کی جستجو اس کو خود ہے. انبیاء کی توجہ ہٹائی جاتی ہے اس لیے تاکہ شان بیان ہو. اس سے یہ نہ سمجھا جائے. امام مالک میں حدیث مبارکہ موجود ہے، سرکار فرماتے ہیں انی لانسا او انسا لیاسنہ. فرمایا میں بھولتا نہیں بھلایا جاتا ہوں. حضور فرماتے ہیں میں بھولتا انی لانسا او انسا، میں بھولتا نہیں بھلایا جاتا ہوں لیاسنہ، تاکہ تمہارے لیے آسانیاں نکلے. یہ مسلم امام احمد میں واضح. میں بھولتا نہیں ہوں. حضور نے فرمایا انی لانسا او نسا، میں بھولتا نہیں مگر بھلایا جاتا ہوں. میں بھلایا جاتا ہوں لیاسنہ، تاکہ تمہارے لیے سنت، تمہارے لیے طریقہ نکلے، تاکہ تم کچے قسم کے لوگ دین کو کیسے سمجھو گے. فرمایا مجھے خدا بھلاتا اس لیے تو جن کی بھول میں ہدایت ہو. توجہ کریں میرے دل. بھول غفلت میں ہوتی ہے، لیکن جن کی بھول میں ایسا علم ہو تو ان کے استحضار کی شان کیا ہو. تو اس بوڑھی نے کہا حضرت موسیٰ سے بات کو سمیٹتے ہیں. بات سے بات نکلتی ہے. حضرت
آئیں گے اسی اسٹیشن پر انشاءاللہ، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا میں ایسے بتا دوں اتنا ضروری مسئلہ؟ تو کہا چاہتی کیا ہے؟ کہا شرط رکھے میرے سے۔ کہا کیا؟ بوڑھی بڑی با کمال، کہا میری جوانی واپس آئے، میری جوانی واپس آئے، میں بالکل 16 سے 18 سال کے درمیان کی ہو جاؤں۔ اور کیا چاہتی ہے؟ کہا اور یہ چاہتی ہوں کہ تمہارے ساتھ جنت میں جاؤں۔ اللہ نے وہی فرمائی مسلمہ محمد، اور یہ حدیث حسن ہے، فرمایا جو کہہ رہی ہے موسیٰ ہاں کر۔ تو یا اللہ جب دینا تو نے تو تجھے کہے نا، جب کرنا تو نہیں ہے تو تجھے کیوں نہیں بولتی ہے؟ فرمایا دیں گے ہم، لیکن بخدا خدا کے یہی ہے در، بخدا خدا کے یہی ہے در، نہ کوئی اور مفر نہ کوئی مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ، جو یہاں نہیں۔ تو میرے امام کا ایک شعر دیکھو کتنے جہتے رکھتا ہے، اللہم صلی علی، حضور کی محبت میں ایک دوسرے کو معاملات کو بھول کر حضور کی محبت، درود پاک اللہم صلی علی۔ آپ میرے سے اچھی گفتگو کر سکتے ہیں، تو یہ گفتگو کس کی ہے کیا نہیں ہے اس کو چھوڑیے، آپ حضور کی محبت میں اللہم صلی علی سیدنا مولانا وسلم علیہ وسلم۔ اس بوڑھی سے کہا گیا دے دیا گیا تجھے۔ اعلیٰ حضرت اگر اس حدیث کی چمک دیکھنی ہونا تو میرے امام نے 29 سال کی عمر میں ایک کتاب لکھی، جب میرے امام کی عمر 29 سال تھی، فاضل بریلوی کی عمر یعنی وصال تو آپ نے 65 سال کی عمر میں کیا، عمر شریف جس وقت 29 سال تھی اس وقت آپ نے کتاب لکھی تھی حضور کی شان میں، جس میں 300 حدیثیں آپ نے جمع کی تھی۔ 29 سال میں اس کی حدیث کا، میرے امام کی حدیث دانائی کا یہ مقام تھا، الامن والعلا، الامن والعلا شریف کے اس حدیث کے تحت میرے امام نے صفحے کے صفحے لکھیں، یعنی تفہیم کے ہیں جو مراد کے ہیں، وہ الامن والعلا ہر مسلمان کے گھر ہونی چاہیے، اس کو آپ پڑھیں گے تو خوشبو ہو جائیں، کیونکہ وہ حدیث وہ 300 حدیثیں ہی سرکار کی شان و عظمت پر جمع کی گئی، جیسے قاضی یاس کی شفا، مدارج نبوت، خصائص الکبریٰ، جواہر البحار۔ اسی طرح امام احمد رضا فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کتاب الامن، 150 روپیہ ہدیہ ہے میرے دوست بزرگ، میں اپنے بھائیوں بزرگوں سے کہوں 150-200 روپیہ ہدیہ ہے، یہ مکتبہ غوثیہ سے آپ کو مل جائے گی، فیضان مدینہ کے پاس، اس کو خریدیں، خود مطالعہ کریں اپنے دوست